12 رولز فار لائف ایک سیلف امپروومنٹ بک ہے جو 2018 میں پبلش ہوئی، جس کے آتھر کا نام جارڈن پیٹرسن ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بک کی مکمل سمری پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور MEC موٹیویشن زون کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چیپٹر نمبر 1، سیدھے کھڑے ہوں اور اپنے کندھوں کو پیچھے کریں۔ چیپٹر 1 میں جارڈن پیٹرسن اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ خود اعتمادی اور خود اعتمادی کا رویہ کس طرح زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ اصول سیدھے کھڑے ہوں اور اپنے کندھوں کو پیچھے کریں جسمانی کرنسی اور رویے کے درمیان گہری تعلق کو بیان کرتا ہے۔ پیٹرسن لابسٹرز کی دنیا سے شروعات کرتے ہیں جو ارتقائی حیاتیات کا ایک حیرت انگیز مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح لابسٹرز اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور کس طرح جیتنے والے لابسٹرز اپنے جسمانی کرنسی اور نیورو کیمیکل سطح کو تبدیل کرتے ہیں۔ وہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، خود کو زیادہ اعتماد کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور زندگی میں بہتر مواقع تلاش کرتے ہیں۔ یہ تصور انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کی جسمانی کرنسی نہ صرف دوسروں کو آپ کے بارے میں بتاتی ہے بلکہ یہ آپ کے دماغ اور خود اعتمادی پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جھکے ہوئے کندھے کمزوری اور نا امیدی کا مظہر ہیں، جبکہ سیدھا کندھا ہونا طاقت، خود اعتمادی اور ایک مثبت رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ پیٹرسن بتاتے ہیں کہ خود اعتمادی کی کمی زندگی کے ہر پہلو میں منفی اثر ڈال سکتی ہے، چاہے وہ پیشہ ورانہ مواقع ہوں یا ذاتی تعلقات۔ اپنے آپ کو سیدھا رکھنے سے آپ نہ صرف دوسروں کے ساتھ بہتر تعلق قائم کرتے ہیں بلکہ اپنے دماغ کو بھی یقین دلانے کے قابل ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ قابل ہیں۔ چیپٹر 1 کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ فرد کو اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ خود کو بہتر بنانے کا پہلا قدم اپنی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ سیدھے کھڑے ہونا، اپنی مشکلات کا سامنا کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنا ترقی کے لیے ضروری ہے۔ چیپٹر نمبر 2، اپنے آپ کو اس طرح برتاؤ کریں جیسے آپ کسی کی ذمہ دار ہوں۔ چیپٹر 2 میں پیٹرسن اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح افراد اپنے آپ کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اصول: اپنے آپ کو اس طرح برتاؤ کریں جیسے آپ کسی کے ذمہ دار ہوں، اپنے آپ کے ساتھ محبت اور احترام کا رویہ اپنانے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ دوسروں کی دیکھ بھال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے بچوں، دوستوں یا پالتو جانوروں کے لیے، تاہم جب اپنے آپ کی بات آتی ہے تو وہ لاپرواہی برتتے ہیں۔ یہ رویہ اکثر کم خود اعتمادی، شرمندگی یا یقین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ وہ محبت یا توجہ کے لائق نہیں ہے۔ پیٹرسن کا کہنا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ بھی وہی انسان ہیں جس کے بارے میں آپ کو خیال رکھنا ہے۔ آپ کی صحت، جذباتی حالت اور زندگی کا معیار آپ کی خود سے محبت اور دیکھ بھال کی عکاس ہے۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ افراد کو اپنی زندگی کے بارے میں حقیقت پسندانہ انداز اپنانا چاہیے، اپنی ضروریات کو سمجھیں، اپنے اہداف کا تعین کریں اور اپنی بھلائی کے لیے ایک نظم و ضبط قائم کریں۔ یہ عمل خود احترام اور بہتر زندگی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ جب آپ اپنی ذات کے بارے میں بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ایک مثال بنتے ہیں اور ایک بہتر معاشرتی ماحول پیدا کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 3، اپنی زندگی کا موازنہ کسی اور کے بجائے خود سے کریں۔ چیپٹر 3 میں جارڈن پیٹرسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے کے بجائے اپنی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اصول: اپنی زندگی کا موازنہ کسی کے بجائے خود سے کریں۔ قائرین کو اپنے انفرادی ترقی اور کامیابی کے پیمانے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ لوگ اکثر اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، جو انہیں حسد، مایوسی یا کم خود اعتمادی کا شکار بناتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ موازنہ اکثر غیر منصفانہ ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص کی زندگی کے حالات اور چیلنجز مختلف ہوتے ہیں۔ اس اصول کے تحت پیٹرسن قائرین کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کا تجزیہ کریں اور خود سے سوال کریں، کیا میں آج کل سے بہتر ہوں؟
وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ترقی کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے ساتھ کس طرح کھڑے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ افراد کو اپنے مقاصد واضح کرنے اور اپنی کامیابیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو چھوٹے چیلنجز میں تقسیم کریں اور ہر دن ایک قدم آگے بڑھیں۔ اس طرح آپ ترقی کی طرف مسلسل گامزن رہ سکتے ہیں۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کو دوسرے لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنا بند کر دیتے ہیں تو آپ زیادہ سکون، خود اعتمادی اور حقیقی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کے بارے میں بہتر سمجھ پیدا کرتے ہیں اور اپنی کامیابیوں کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں یا کسی چیز کو نظر انداز نہ کریں۔ چیپٹر 4 میں پیٹرسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خود دھوکہ دہی اور حقیقت کو نظر انداز کرنا زندگی میں پیچیدگیوں اور مشکلات کو بڑھا دیتا ہے۔ اصول: اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں یا کسی چیز کو نظر انداز نہ کریں افراد کو سچائی کا سامنا کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پیٹرسن بتاتے ہیں کہ لوگ اکثر خود کو جھوٹے بہانوں سے تسلی دیتے ہیں یا مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں تاکہ فوری آرام حاصل ہو۔ یہ رویہ مختصر مدت میں سکون دے سکتا ہے لیکن طویل مدت میں مسائل کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ پیٹرسن کے مطابق سچائی کا سامنا کرنے سے ہی زندگی میں حقیقی بہتری ممکن ہے۔ وہ قائرین کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنی کمزوریوں، ناکامیوں اور خوفوں کو قبول کریں اور ان پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ پیٹرسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب آپ مسائل کو نام دیتے ہیں تو وہ آپ کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ مسائل کو نام دینا اور ان کے بارے میں واضح طور پر بات کرنا ان کو سمجھنے اور حل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں چھوٹے مسائل کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ چھوٹے مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتے اور بڑے بحرانوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل کو جلد حل کریں تاکہ وہ آپ کی زندگی پر منفی اثر نہ ڈال سکیں۔ چیپٹر نمبر 4 میں پیٹرسن افراد کو اپنی زندگی کی مکمل ذمہ داری قبول کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خود دھوکہ دہی یا مسائل کو نظر انداز کرنا صرف عارضی طور پر آرام دیتا ہے، لیکن حقیقت کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آپ کو حقیقی سکون اور آزادی دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 5، اپنے بچوں کو ایسا کچھ نہ کرنے دیں جس سے آپ کو ان کی ناپسندیدگی ہو۔ چیپٹر 5 میں جارڈن پیٹرسن والدین کے کردار پر غور کرتے ہیں اور بچوں کو نظم و ضبط اور ذمہ داری کے ساتھ پرورش دینے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اصول: اپنے بچوں کو ایسا کچھ نہ کرنے دیں جس سے آپ کو ان کی ناپسندیدگی ہو۔ والدین کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ناپسندیدہ عادات کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ مستقبل میں زیادہ پیچیدہ مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ والدین کا کام نہ صرف اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے بلکہ انہیں ایک منظم اور ذمہ دار شخص بنانے میں مدد دینا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کے لیے والدین سے رہنمائی لیتے ہیں اور اگر والدین اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ بچوں کی نشو و نما میں خلل ڈال سکتا ہے۔ پیٹرسن کے مطابق نظم و ضبط بچوں کی تربیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ وہ والدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بچوں کی غلطیوں کو فوری طور پر ٹھیک کریں کیونکہ چھوٹی غلطیاں وقت کے ساتھ بڑی مشکلات تبدیل ہو سکتی ہیں۔ نظم و ضبط بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، حدود کا احترام کرنا اور اپنے اعمال کی ذمہ داری لینا۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ واضح اور مستقل حدود قائم کرنی چاہیے۔ وہ والدین کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ نرم دلی کے ساتھ نظم و ضبط اپنائیں تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ ان کے اعمال کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ جب والدین اپنے بچوں کو نظم و ضبط سکھاتے ہیں تو وہ انہیں بہتر انسان بننے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کی مختصر مدت کی خوشی کے بجائے ان کی طویل مدتی فائدے پر توجہ دینا زیادہ اہم ہے۔ چیپٹر نمبر 6، دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو مکمل طور پر ترتیب دیں۔ چیپٹر 6 میں پیٹرسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی
زندگی کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ اصول: دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو مکمل طور پر ترتیب دیں۔ افراد کو اپنی زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے اور ان پر قابو پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ لوگ اکثر دنیا کی ناانصافیوں اور مسائل پر تنقید کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے پہلے اپنی ذات اور اپنے ماحول کو درست کرنا ضروری ہے۔ پیٹرسن قائرین کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں عملی تبدیلیاں لائیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ چھوٹے مسائل کو حل کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا نہ صرف آپ کی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ پیٹرسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک منظم اور صاف ستھرا ماحول ذہنی سکون اور واضح سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ اپنے گھر کو ترتیب دینا اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا آپ کو دنیا کے بڑے مسائل پر توجہ دینے کے قابل بناتا ہے۔ چیپٹر 6 قائرین کو یاد دلاتا ہے کہ دوسروں یا دنیا کی تنقید کرنے سے پہلے اپنی ذات اور زندگی پر نظر ڈالیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹھوس رہنمائی نہیں دے سکتے۔ چیپٹر نمبر 7: وہ کام کریں جو معنی خیز ہو نہ کہ وہ جو آسان ہو۔ چیپٹر 7 میں جارڈن پیٹرسن اس اصول پر بات کرتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات سے بچنے کے بجائے ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے اعمال میں معنی اور مقصد تلاش کرنا چاہیے۔ اصول: وہ کام کریں جو معنی خیز ہو نہ کہ وہ جو آسان ہو، افراد کو چیلنج قبول کرنے اور زندگی میں مقصد حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ زندگی کا بنیادی سوال یہ نہیں کہ مشکلات سے کیسے بچا جائے بلکہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے جیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آسانی کی تلاش اکثر عارضی سکون فراہم کرتی ہے لیکن یہ طویل مدت میں معنی اور ترقی سے محروم کر سکتی ہے۔ پیٹرسن کے مطابق وہ کام جو معنی خیز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ وہ افراد کو چیلنجز قبول کرنے اور ان کے ذریعے ترقی کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کرنے سے آپ کو زندگی میں نہ صرف مقصد حاصل ہوتا ہے بلکہ آپ کو ایک مضبوط اور مستحکم شخصیت بننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ چیپٹر 7 میں پیٹرسن یہ بھی بتاتے ہیں کہ معنی کی جستجو نہ صرف ایک ذاتی کوشش ہے بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ افراد کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ایسی اقدار اور اصول اپنائیں جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ افراد اپنی زندگی کے ہر پہلو میں گہرائی اور مقصد تلاش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کے اثرات کو سمجھیں اور ایسے فیصلے کریں جو نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی کو بہتر بنائیں بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ چیپٹر 8: سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ چیپٹر 8 میں پیٹرسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سچائی کو گلے لگانا اور جھوٹ سے گریز کرنا زندگی میں صداقت اور مقصدیت کی بنیاد ہے۔ اصول: سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں قائرین کو ایمانداری کے ساتھ جینے کی اہمیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا آپ کی زندگی اور رشتوں پر گہرا منفی اثر ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ صرف دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ یہ حقیقت کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ پیٹرسن کے مطابق سچ بولنا زندگی کی پیچیدگیوں کو آسان بناتا ہے اور اندرونی سکون فراہم کرتا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ سچائی کے ذریعے آپ اپنی خوفوں کا سامنا کر سکتے ہیں اور ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ سچائی آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صحیح بنیاد فراہم کرتی ہے۔ پیٹرسن بتاتے ہیں کہ ایمانداری آپ کو اپنی زندگی میں ترقی کرنے اور بہتر فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ وہ افراد کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں سچ بولیں چاہیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو کیونکہ سچائی ہمیشہ لمبی مدت میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ افراد اپنی روزمرہ زندگی میں جھوٹ سے بچنے کی مشق کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سچ بولنے میں دشواری ہوتی ہے تو کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ اس عمل سے آپ اپنی زندگی میں صداقت اور شفافیت پیدا کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9: یہ فرض نہ کریں کہ آپ جس چیز کو نہیں جانتے وہ بے وقوف ہے۔ چیپٹر 9 میں جارڈن پیٹرسن تجسس اور کھلے ذہن رکھنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اصول: یہ فرض نہ کریں کہ آپ جس چیز کو نہیں جانتے وہ بے وقوف ہے قائرین کو اپنی محدود معلومات کے باوجود نئی چیزیں سیکھنے اور دوسرے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔
پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ انسانوں کا علم ہمیشہ محدود ہوتا ہے اور جو کچھ وہ نہیں جانتے وہ اکثر اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے جو وہ جانتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اپنی جہالت کو تسلیم کرنا اور نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا دانشمندی کی علامت ہے۔ پیٹرسن کے مطابق تجسس انسان کو ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے موجودہ خیالات اور عقائد ہمیشہ مکمل یا درست نہیں ہو سکتے اور دوسرے نقطۂ نظر کو سمجھنے سے آپ اپنی زندگی میں گہرائی اور معنی پیدا کر سکتے ہیں۔ چیپٹر 9 میں قائرین کو بتایا گیا ہے کہ اپنی محدود دنیاوی سمجھ کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ پیٹرسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کھلا ذہن رکھنے سے آپ دوسروں کی بصیرت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو وسعت دے سکتے ہیں۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ افراد کو دوسروں کے خیالات کو سننے، مختلف نظریات پر غور کرنے اور اپنی جہالت کے بارے میں ایمان رکھنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رویہ زندگی میں مثبت تبدیلی اور ترقی کا باعث بنتا ہے۔ چیپٹر نمبر 10، گفتگو میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے وہ کچھ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ چیپٹر 10 میں پیٹرسن گفتگو کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح دوسرے لوگوں کے خیالات اور تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اصول: گفتگو میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے وہ کچھ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، قائرین کو سیکھنے اور سمجھنے کی نیت سے گفتگو کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ ہر انسان کا علم اور تجربہ منفرد ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بات چیت آپ کے لیے نئے خیالات اور امکانات کھول سکتی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ دوسروں کی کہانیوں کو سننا اور ان کے تجربات سے سیکھنا ایک قیمتی موقع ہے۔ چیپٹر 10 قائرین کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ گفتگو کے دوران دوسروں کے خیالات اور احساسات کا احترام کریں۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ یہ فرض کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص کچھ ایسا جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے اور اس رویے کے ساتھ گفتگو میں حصہ لینا چاہیے۔ پیٹرسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گفتگو صرف بولنے کا عمل نہیں ہے بلکہ دوسروں کو سننے کا ایک موقع بھی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بہتر سننے سے آپ نہ صرف دوسروں کے خیالات کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ اپنے خیالات کو بہتر طور پر ترتیب دے سکتے ہیں۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ افراد کو گفتگو کے دوران سوالات پوچھنے، سننے اور دوسرے شخص کی نقطۂ نظر کو سمجھنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو سیکھنے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ چیپٹر 11، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو کسی کے لیے کڑواہٹ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کریں۔ چیپٹر 11 میں جارڈن پیٹرسن انسانی تعلقات میں کڑواہٹ اور تلخی کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اصول: جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو کسی کے لیے کڑواہٹ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کریں۔ قائرین کو اپنے جذبات کا تجربہ کرنے اور ان سے مثبت طریقے سے نمٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ کڑواہٹ آپ کے تعلقات کو زہر آلود کر سکتی ہے اور آپ کی اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا جب آپ دوسروں سے بیجا توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ پیٹرسن کے مطابق کڑواہٹ سے نجات کے لیے سب سے پہلے اپنی ذمہ داری قبول کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے جذبات کے لیے دوسروں کو مکمل طور پر مؤثر الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنے ذات کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ پیٹرسن معافی کے عمل کو دل کی صفائی کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ معاف کرنا نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ اپنے کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو اندرونی سکون اور آزادی فراہم کرتا ہے۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ کڑواہٹ محسوس کریں گے تو اپنی زندگی میں ان جذبات کے اسٹرکچر کا تجزیہ کریں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے بات کریں جن کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہو اور معافی یا مفاہمت کی کوشش کریں۔ چیپٹر نمبر 12، جب آپ سڑک پر کسی بلی کو دیکھیں تو اسے پیار کریں۔ چیپٹر 12 میں پیٹرسن زندگی کی ناگزیر مشکلات کے باوجود چھوٹے خوشگوار لمحات کی قدر کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اصول: جب آپ سڑک پر کسی بلی کو دیکھیں تو اسے پیار کریں۔ قائرین کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے چیلنجز کے درمیان خوشی اور سکون کے مواقع تلاش کرنا ضروری ہے۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ زندگی میں دکھ اور تکالیف کا سامنا ہر کسی کو ہوتا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ان مشکلات کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں لیکن ان کے درمیان خوشی کے لمحات تلاش کرنا ہمیں زندگی جینے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ چیپٹر 12 میں قائرین کو مشکلات کے باوجود امید کا دامن تھامنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پیٹرسن وضاحت کرتے ہیں کہ ان چھوٹے خوشیوں کو پہچاننے سے ہم اپنی زندگی
میں طاقت اور مقصد پیدا کر سکتے ہیں۔ پیٹرسن مشورہ دیتے ہیں کہ افراد اپنی روزمرہ زندگی میں سکون اور خوشی کے مواقع تلاش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لمحات کو گلے لگانے سے آپ کو زندگی کی مشکلات کا بہتر طریقے سے سامنا کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی 12 رولز فار لائف کی سمری۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔